بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ تم میں سے جس کے پاس فائنینشلی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے، مومن عورتیں، تو جو تمہارے پاس کنیزیں ہیں تمہارے قبضے میں، لونڈیاں، ان کے ساتھ نکاح کر لے۔ آزاد عورت کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں۔ آزاد عورت، ایک خاندانی عورت کا ملنا ایک مشکل کام تھا عرب کے اندر۔ ایون آج بھی اگر آپ سعودی عرب کے لوگوں سے پوچھیں، لوگ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ عربی عورتیں کرتے رہتے ہیں، وہ چاند ایک امیر عربی ہیں۔ میرے بھائی، عام جو عربی ہیں ان کو تو عورت ملتی ہی نہیں ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے، اتنے نخرے ہیں وہاں پہ عورتوں کے۔ تو اس زمانے میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لونڈیاں، جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، غیر مسلم مردوں کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتی تھیں، وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آتی تھی لڑنے کے لیے، تو ظاہر اسلام میں تو آپ عورت اور بچے کو قتل نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا تھا۔ جو ایک سسٹم چل رہا تھا، آہستہ آہستہ ڈسکریج ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ صفیہ جو لونڈی بن کے آئی تھیں نبی علیہ السلام کے پاس، یہودیہ تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، ان کو آزاد کر کے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا۔ تو جو غریب لوگ ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کریں گے اگر وہ مالک نہیں ہے۔ مالک ہیں تو ظاہر ہے وہ آزاد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مالک نہیں ہیں تو جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس نکاح کے بعد اس لونڈی کا جو اوریجنل مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا کسی قسم کا۔ جس طرح کہ اس کی ایک نمائندہ مثال سیدنا عمار ابن یاسر کی جو والدہ تھی سمیہ، اور والد جو تھے یاسر، یہ سمیہ جو ہے وہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی۔ بڑا شریف آدمی تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ ابو جہل کے قبضے میں آ گئے یہ لوگ، تو اس کے مالک کی اجازت سے حضرت یاسر نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان سے عمار ابن یاسر پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، کیونکہ بعد میں جب چچا مر گیا تو ابو جہل نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے اسلام قبول کرنے کے سبب۔ تو لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں نہیں، کسی اور کی لونڈی ہیں، تو ایک غلام مسلمان ہے، وہ دوسرے غلام کے ساتھ ظاہر شادی کرے گا، آزاد عورت اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ہو بھی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ پھر نکاح نبھ نہیں سکتا۔ اس کی نمائندہ مثال سیدنا زید بن حارثہ کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ اسی لیے نہیں چلی کہ وہ ہاشمی خاتون تھی، یہ غلام زادے تھے، نبی علیہ السلام نے اگرچہ بیٹا بنایا ہوا تھا ان کو، لیکن ہے تو غلام تھے، تو اس لیے وہ زیادہ عرصہ وہ شادی چل نہیں سکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آزاد عورتیں نہ ملیں تو پھر جو کنیزیں ہیں یا لونڈیاں، جن کے حوالے سے میں پچھلی کلاس میں ڈسکشن کر چکا، آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا،
ان کے ساتھ نکاح کر لو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کے متعلق کیا کیفیت ہے. تم میں سے بعض سے ہو، یعنی یہ تو اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے آزمائش اس طرح کی بنا دی کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، تو لیکن ہے سب کے سب آدم کی اولاد سے، وہی اسی جن سے ہوا. تو نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور انہیں حق مہر جو ہے وہ جو معروف طریقے پر حق مہر بنتا ہے اس معاشرے کے اندر وہ دو، تاکہ وہ بھی پاک دامن بن جائیں اور بدکاری سے بچ جائیں، اور کسی قسم کی کوئی پوشیدہ دوستی نہ ہو عورتوں کے ساتھ. نکاح چونکہ اعلانیہ ہوتا ہے، پوشیدہ دوستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو لونڈیاں جو ہے ان کا کریکٹر بھی پورا صحیح ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو محسنہ بناؤ. محسنہ یعنی حصار میں بند، کسی قلعے کے اندر بند. تو شریعت میں محسنہ وہ عورت ہے، وہ آزاد عورت جو کسی خاندان کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے. اگر وہ آزاد عورت ہے تو وہ اپنے باپ کے قلعے میں ہے، وہ محسنہ ہے. اگر وہ لونڈی ہے تو آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، یا آزاد کیے بغیر بھی کسی غلام کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی محسنہ بن جاتی ہے کہ وہ ایک حصار کے اندر، قلعے کے اندر آ جاتی ہے. جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، یعنی ایسی لونڈیاں جو شادی کر لیں، آزاد تو وہ نہیں ہو سکیں لیکن انہوں نے نکاح کر لیا تو اس کی وجہ سے محسنہ بن گئی. اگر پھر بھی وہ بے حیائی پر اتریں، اگر وہ بے حیائی پر اتریں تو ان پر سزا کا آدھا ہوگا جو کہ آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے. اب یہ جو آیت کا پورشن ہے، اس سے وہ لوگ جو شادی شدہ زانی کی سزا رجم کے قائل نہیں ہیں، جس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، وہ اسی آیت کے حصے کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے گی، شادی کے بعد بھی اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا، رجم تو پورا ہی ہوتا ہے. یعنی رجم میں تو یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گاڑ کے زانی شادی شدہ کو پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو سورہ نور میں جب آئے گا تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، آلریڈی میری کئی ایک ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہیں. تو اب جو لونڈی اگر بے حیائی کرتی ہے تو اب آدھا رجم کس طرح کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے سورۃ النور کے اندر، وہی شادی شدہ کی بھی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کی بھی، کیونکہ 100 کوڑے تو آدھے ہو کے 50 ہو سکتے ہیں، رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا. اب یہ لاجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو، لیکن اگر آپ ان آیات کو دقت نظر سے دیکھیں، اور جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا والمحصنات من النساء، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محسنہ قلعے میں بند عورت، دو عورتوں کے لیے محسنہ لفظ بولا گیا. ایک وہ غیر شادی شدہ عورت جو آزاد عورت ہے، جو اپنے باپ کے انڈر رہ رہی ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے، وہ بھی محسنہ ہے. اور وہ شادی شدہ عورت جو ہے تو لونڈی یا غلام یا کنیز تھی لیکن اب خاوند کے انڈر آ گئی تو وہ بھی محسنہ ہے. دونوں کے اوپر محسنہ کا لفظ بولا گیا. لہذا چونکہ ٹاپک چل رہا تھا غیر شادی شدہ عورتوں کے حوالے سے محسنہ، اور ان کا کمپیریزن کروایا گیا کہ اگر تم ایسی محسنہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو آزاد ہے تو پھر لونڈی کو محسنہ بنا لو، اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو اب یہ کمپیریزن اس غیر شادی شدہ محسنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس محسنہ کا جو کہ لونڈی ہے اور خاوند کے انڈر آ گئی ہے. یعنی یہ خاوند کے انڈر والی محسنہ بمقابلہ باپ کے انڈر رہنے والی محسنہ. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ غیر شادی شدہ محسنہ ہے جس کے بارے میں 100 کوڑے ہیں، تو اس کے آدھے اس کو لگیں گے. اگر کوئی لونڈی شادی شدہ کرے گی تو شادی شدہ لونڈی کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے. وہ جو آزاد عورتوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے آدھا عذاب یعنی آدھی تکلیف 50 کوڑے انہیں دی جائے گی. یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اب نبھا بھی سکے شادی، یعنی اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے ہونے چاہیے. اور اگر تم صبر اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت کے احکام کھول کھول کر تم سے بیان کرے اور تمہیں اس راستے پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر، ان کی راہوں پر، اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو. اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ یہ شریعت کی پابندیاں لگائی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھی اچھے لوگوں کے راستے کے اوپر چلایا جائے. یعنی جو بے حیائی والا ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں، سنت میں اس معاملے کے اوپر بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں. اسلام کے جو پردے کے اور سیکس ڈسپلن کے احکامات ہیں وہ بہت سخت ہیں. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت فرمائے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تمہاری طرف. اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی تو خواہش یہ ہے کہ تم بھی حق سے بالکل منہ موڑ لو اور ان کے راستے کے اوپر آ جاؤ. یعنی جو بے حیائی کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں. آج کے ماڈرن دور میں جو بالکل سیکولر ہو چکے ہیں، مسلمانوں میں ہو چاہے کرسچنز کے اندر، وہ شریعت کو اپنے لیے لعنت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پابندی انسان یعنی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اب جتنے اس قسم کے جو اسلام چھوڑ گئے میں یا ایتھیسٹ ہو گئے میں، عیسائیت کو چھوڑ کے ہو گئے میں، آپ اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بار بار یہی رونا روتے ہیں کہ ہم ہر وقت اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے. اس کی وجہ سے ہم سائیکو پرابلم ہو گیا ہمارے ساتھ. حالانکہ یہ سائیکو پرابلم نہیں ہے، بلکہ ان پابندیوں کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہے ہمارے لیے، اور ہم لاجیکلی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں اگر اسلام کا سیکس ڈسپلن نہ ہو تو کیا میاں بیوی کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکتے؟ تو انسان کو اللہ نے جانوروں کی طرح تو پیدا نہیں کیا. یہ تو ایک خاندانی نظام کو لے کے چلتا ہے. خاندانی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیکس ڈسپلن ہو. اگر سیکس ڈسپلن نہیں ہوگا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. خاندانی نظام دو چیزوں کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ کس پہ ہے؟ نمبر 1 سیکس اور نمبر 2 اولاد. انہی دو چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے. ان میں سے ایک بھی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے تو علیحدگی ہو جائے گی. تو ظاہر ہے انسانوں نے کوئی جانوروں والی زندگی تو نہیں گزارنی، ایک خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے. جب خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے انہوں نے، تو پھر سیکس ڈسپلن بھی سخت ہوگا اور اس میں کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی. پھر یہ حجاب، پردہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر شریعت کی پابندیاں بھی آئیں گی. اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی لگا کے بیسیکلی ہمیں دنیا کے اندر ہی آزاد کر دیا خواہشات سے. ورنہ یقین کریں کتنی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر لیں گے یا تعلق قائم کر لیں گے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس کا اینڈ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ میاں بیوی آپس میں بانڈ رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، کوئی ایکسٹرا کوئی کسی قسم کا معاملہ سٹارٹ ہی نہ ہو تاکہ آگے معاملات چلیں ہی نہ. لہذا شریعت کی پابندی انسان کے لیے نعمت ہے. میں اکثر نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر نمازوں کے اوقات نہ ہوں تو جانوروں والی زندگی ہے انسان کی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ان کو مغرب کے وقت نیند آئی ہے نا، سو گئے ہیں، اب جا کے رات کو 1 بجے آنکھ کھلی ہے، باقی سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اب وہ جاگا ہے، اب اس کو لگی ہوئی ہے بھوک، اب جائے گا فریج میں جا کے دیکھے گا، بجلی ہوگی تو چلو اوون میں کچھ گرم کر لے گا، پڑا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ کھانے پینے کی طرف سے بھی ڈسٹرب ہوگا. اب رات کو 1 بجے جاگ گیا ہے تو اب نیند بھی نہیں آئے گی، اور فجر کی جیسے ہی اذانیں شروع ہوں گی نیند آ جائے گی. اور جب ناشتے کا وقت ہوگا وہ الٹا پڑا ہوگا، گھر والے ناشتہ کر رہے ہوں گے.
تو نمازوں کا اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو جانوروں والی زندگی ہے آپ کی. نماز کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو مینٹین رکھتے ہیں. عصر کے بعد آئے ہیں نا, نیند بھی آئی ہے, بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا, مغرب پڑھیں گے, اس کے بعد آپ کہیں گے چلو میں اب کھانا کھا لوں, عشاء بھی تو پڑھنی ہے, عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی سوؤں گا. لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہ ہو, جو اکثر ہمارے مسلمانوں کے نوجوان بھی ذرا ان کی حالت دیکھ لے کیا ہے, جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں, جانوروں سے بھی بدتر. تو شریعت جو ہے یہ لعنت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے, اور یہ اللہ نے یہ پابندیاں لگا کے ہم پر احسان کر دیا. یہ پابندیاں نہیں ہیں بلکہ ہمیں سلیقہ سکھایا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پیٹرن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سکون کی زندگی گزاریں. کوئی بندہ روزانہ ایک فلم بھی دیکھ لے, 2 فلمیں بھی دیکھ لے, کتنی دیکھے گا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بور ہو جائے گا, اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. انسان کی زندگی ایک خاندانی زندگی ہے جس میں ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ہیں, وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے, اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں, ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہے آپ نے. اور اسی لائف میں کہنے کو تو وہ پابندی ہے, لیکن وہ پابندی ایسی پابندی ہے اس کی وجہ سے آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ کسی ڈاکخانے کے باہر بینک میں یا ڈاکخانے کے باہر بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں پہ 1000 لوگ بل جمع کروانے کے لیے آ جائیں, اگر تو وہ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو سارے کرا لیں گے, اور اگر قطار نہیں بنتی تو پھر تو شام تک بھی فارغ نہیں ہوں گے, اور لڑائی جھگڑا بھی الگ سے ہوگا. ڈسپلن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس طرح شریعت بھی ایک ڈسپلن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل راہ حق سے منہ موڑ لو, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے. رحمت سے مراد شریعت کی پابندیاں.